بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کر دینے میں عزت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، سورۃ آل عمران آیت 134۔ ترجمہ: مومن لوگ غصے کو پیٹ جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ معاف کر دینے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انتقام لینے سے عزت ہرگز نہیں بڑھتی۔ ایک حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن منادی اعلان کرے گا کہ جس انسان کا اللہ کے ذمہ حق ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اللہ پہ حق ہوگا، یہی لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے جو آدمی غلطی کرنے کے بعد آ کر کہے کہ بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیا کریں، کیونکہ اس معاف کر دینے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث میں آئے کہ جو کسی انسان کی لغزش سے دنیا میں درگزر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لغزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں کہ جو انسان دنیا میں دوسروں کی خطاؤں کو جتنا جلدی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنے ہی جلدی اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص معافی کا کوئی عذر پیش کر دے تو اس کا عذر جلد قبول کر لینا چاہیے۔ تو بھائی لوگ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، اس کی خطاؤں کو معاف کریں، کیونکہ اللہ پاک ہمارا آقا ہے، وہ غفور رحیم ہے، الغفار ہے، گناہ کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توبہ جب آدمی آتا ہے گناہگار، وہ اللہ کے ہاں گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ میرا توبہ، تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں۔ اس سے معاشرے میں عزت بڑھتی ہے، اس سے لوگوں کو دل سکون حاصل ہوتا ہے، اس سے خاندانوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ ان سے انسان، خاندان، قبیلے کے لوگ آپس میں اختلاف سے بچ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔